محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373، محمد عثمان 0300617141. الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہ تمام بھائی مل کے کہو اللہ اللہ وحدہ لا شریک کلا دوجا کوئی اللہ سونے دے نال دا نہیں اللہ تو بعد محمد رسول اللہ خلقت وچ جیندی کوئی مثال دا نہیں ذرہ ذرہ ڈٹھیاں میں جگ سارا آسانی آمنہ دے کوئی لال دا نہیں عزت و احترام دے لحاظ نال ذرہ ذرہ ڈٹھیاں میں جگ سارا سانی آمنہ دے کوئی لال دا نہیں
تل جائے زمین آسمان ستے تل جائے زمین آسمان ستے مل ساڈے سونے محمد کریم دے ایک والدہ نہیں تل جائے زمین آسمان ستے مل ساڈے سونے محمد پاک دے ایک والدہ نہیں کلیم جو قرآن حدیث نو نہ کافی سمجھے او کوئی نطفہ یار حلال دا نہیں اللہ 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 وحدہ لا شریک کلا دوجا کوئی اللہ سونے دے نال دا نہیں ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے درود و سلام امام الہدا امام الانبیاء امام اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد واجب الاحترام معزز سامعین کرام عام آدمی نے مولویوں کو دیکھا نمازیوں کو دیکھا اور مذہبی کارکنوں کو دیکھا یہ لوگ تو بہت سخت ہیں کرخت ہیں وہ یہ سمجھنے لگا شاید دین ہی سخت ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان اور دین کی طرف آنے والے اسلام کی نعمت سے اپنے دل دماغ کو منور کرنے والے لوگوں کو یہ سمجھایا ہے دین اسلام سخت نہیں ہے کیا ہے اسلام یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر لوگوں اللہ ارادہ رکھتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ آسانی فرمانے کا اللہ نہیں ارادہ رکھتا اپنے بندوں کے ساتھ سختی کرنے کا معلوم ہوتا ہے اللہ بھی آسانی چاہتا ہے قاری صاحب تشریف لے آؤ کرسی رکھی ہوئی ہے اوپر اللہ آپ کو جزائے خیر دے انشاءاللہ میرے بعد میرے برادر مکرم خطیب پاکستان قاری اکرم زید بھٹوی صاحب اور خطیب قرآن محبوب عوام حافظ محمد اسحاق اکاڑوی صاحب جو سٹیج پہ جلوہ افروز ہیں حافظ صاحب اوپر تشریف لے آؤ السلام علیکم حیاکم اللہ حیاکم اللہ شکراً دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ ان علماء کی زندگی دراز فرمائے اللہ ان کے دن رات کے سفر اور یہ کوششیں کاوشیں قبول فرمائے میں کیا سنا رہا ہوں یاد ہو رہا ہے کچھ اللہ تعالیٰ آسانی کو پسند کرتا ہے کتنی آسانی کو پسند کرتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر اللہ اپنے بندوں سے آسانی فرمانا چاہتا ہے اللہ سختی کرنا نہیں چاہتا وہ کس طریقے سے فرمایا بندہ بیمار ہے لاچار ہے نماز کا ارادہ رکھتا ہے
لیکن کھڑا نہیں ہو سکتا یا دشواری ہے۔ فرمایا یہ آدمی بیٹھ کر نماز پڑھے تو کھڑے ہونے والے کے برابر اللہ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ دین کی آسانی بیان کروں، دیکھ لیں لوگوں نے اللہ اکبر کبھی سمجھا ہی نہیں کہ اللہ کا دین کیا ہے، رسول کریم کی شریعت کیسی ہے۔ آپ دیکھتے جائیں کہ ادھر کھانا آیا ہے، ادھر بھوک بھی لگی ہوئی ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ لگی ہے آپ کو؟ نہیں لگی، نہیں، وہ پہلے ہی انہوں نے بھوک مٹا دیتی تھوڑی۔ ادھر کھانا آیا، ادھر آدمی کو بھوک بھی لگی ہوئی ہے، اور حال یہ ہے ادھر ملک صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، ادھر ہوا یہ کہ آدمی نے کھانا بھی کھانا ہے۔ اب جواب ملے گا، دین سے پوچھو، اسلام سے پوچھو، اللہ کے محبوب کے فرمان سے پوچھو کہ بھوکے آدمی کو سفرہ بھی لگا دیا، دسترخوان بھی لگ گیا، کھانا بھی پیش کر دیا، ادھر جماعت بھی ہو رہی ہے، اب وہ کیا کریں؟ نماز پہلے پڑھے یا کھانا پہلے کھائے؟ اسلام نے ہمیں سمجھایا ہے کہ بھوکے آدمی تو نے کھانا کھانا ہے تو پہلے کھانا کھا، ٹینکی فل کر لے۔ کیا کر؟ پہلے ٹینکی فل کر، بے فکرہ ہو کر پھر تو اللہ اکبر جب کھانے کے فکر سے بے فکرہ ہو کر آئے گا مالک کی بارگاہ میں، پھر اللہ کی عبادت کرنا دین تیرے لیے آسان ہے۔ پھر دیکھنا ایک آدمی نے قضاء حاجت کو جانا ہے، ادھر حمام کی طرف جانا ہے، ادھر جماعت ہو رہی ہے، لیکن اللہ اکبر اس کو اجازت اسلام دے رہا ہے پہلے قضاء حاجت سے فارغ ہو، حمام میں جا۔ اللہ اکبر دنیا والوں کو سمجھایا لوگوں دین بہت آسان ہے۔ ہمارے مدنی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین کتنی آسان تھے۔ جب دو چیزوں کی اجازت مل سی آپ کو شریعت میں کہ یہ دو ٹھیک ہیں، اللہ اکبر، تو آپ ان دو میں جو آسان ہوتی اس چیز کو پسند کرتے۔ مثال کے طور پہ سفر پہ رہنے والا آدمی قصر نہ کرے تو پوری نماز پڑھے، ثواب تو اس کو مل جائے گا، لیکن سفر میں رہنے والا مسافر اگر اکیلی نماز پڑھ رہا ہے یا جماعت کرا رہا ہے تو وہ قصر نماز پڑھے تو اللہ کی طرف سے اس کو گفٹ بھی ملی ہے، آسانی بھی مل گئی ہے۔ دنیا والوں کو سمجھایا لوگوں دیکھو مسافر آدمی روزہ تو رکھ سکتا ہے، اسلام میں اللہ اکبر ہے، لیکن مدنی کریم رؤوف الرحیم نے دیکھا کہ میرے یار دیندار سفر میں ہیں، آپ نے اونچی جگہ پہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر روزہ افطار کر دیا اور سب کو کہا روزہ افطار کر دو۔ یہ دین آسان ہے کہ مسافر پہ اللہ اکبر ضروری نہیں کہ سفر بھی کریں اور روزہ بھی رکھے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرائض میں بھی آسانی کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو سمجھایا ہے کہ مالک تو وہ ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ نہیں چاہتا کسی کو اس کی وسعت و طاقت و استطاعت سے زیادہ تکلیف دے۔ کتنی آسانی ہے دین میں۔ جاء اعرابی فبال فی المسجد، ایک اعرابی، ایک اللہ اکبر دیہاتی آدمی میرے محبوب کریم کی مسجد میں آیا، مسجد کی سین میں دن کے وقت کھڑا ہو کر پیشاب کرنے لگا۔ جب یہ اللہ اکبر کھڑا ہو کر بول کرتا ہے، صحابہ کرام اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، حدیث بخاری شریف میں ہے، اب صحابہ کا ارادہ بنا کہ اس کی کوئی خدمت کر دیں۔ کیا کریں؟ دن کا وقت ہے، سین میں نماز کی جگہ پر یہ نجاست پھیلا رہا ہے۔ جس طرح ہمارے دوست کہتے ایک ہاتھ کاری سب لگائیں گے نا زندگی بھر یاد رکھے گا۔ عجیب بات ہے، آپ نے دیکھا کہ صحابہ بے قرار ہیں، بے چین ہیں، فرمانے لگے اس طرح اجلس بیٹھے رہو، اس کو
چپ کر کے بیٹھو، خاموشی سے بیٹھو۔ دنیا والوں کو سمجھایا، لوگوں دین کے سچے موتی سیکھتے جاؤ۔ اللہ اللہ، یہ ہماری فطرت ہے کہ ہم نمک زیادہ کھا لیتے ہیں تو پھر ہر نماز میں لڑائی ہے، ہر اعتکاف میں لڑائی ہے، ہر افطاری میں لڑائی ہے، ہر سحری میں لڑائی ہے، ہر اللہ اکبر مسجد میں دیکھو ہر جمعے کو لڑائی ہے، ہر عید پہ لڑائی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے کبھی دین کی آسانی سیکھی نہیں۔ کبھی ہمارا مولوی لڑتا ہے، کبھی مقتدی لڑ جاتے ہیں، کبھی مولویوں کے آپس میں اللہ اکبر اختلاف بڑھ جاتے ہیں۔ دنیا والوں کو سمجھایا، لوگوں بات سنو کہ اللہ کے محبوب کریم کی مسجد میں، تمہاری مسجد میں اعتکاف بیٹھنے والا تماچے کھا رہا ہوتا ہے، تمہاری مسجد میں سحری افطاری کرنے والا دھکے کھا رہا ہوتا ہے، میرے نبی کی مسجد میں پیشاب کرنے والے کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا۔ میرا نبی آسان ہے یا تم آسان ہو؟ میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ ہمارے دوست اعتکاف میں بیٹھے ہوں اور اعتکاف والے لڑے نہ ہوں۔ کیوں بھائی؟ بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں، ایک نہ ایک دن ضرور ان کو حیضہ پڑتا ہے کوئی عجیب سا، پھر چھڑانے والے خود لڑتے ہیں۔ دنیا والوں کو سمجھا، لوگوں آسانی کی طرف آؤ۔ میں آپ کی بات نہیں کر رہا، ڈیرہ غازی خان والوں کی بات سنا رہا ہوں، سمجھ رہے ہو نا؟ ناراض نہیں ہونا۔ آپ دیکھ لیں دنیا والوں کو سمجھایا، لوگوں دین بہت آسان ہے۔ میرے مدنی کریم نے دیکھا آدمی نے پیشاب کر لیا ہے، جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے فرمایا تعال یا شباب، جوان ادھر آؤ۔ آیا ڈرتا ہوا، آپ نے فرمایا آپ کا نام کیا ہے، کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہنے لگا میرا نام فلاں ہے، میں تو پہلی مرتبہ آبادی میں شہر میں آیا ہوں، دیہات کا رہنے والا ہوں۔ اللہ اکبر، محبوب کریم نے اس کو آداب سکھائے، میرے اور آپ کے لیے تعلیم بنی۔ جہاں راستہ گزرنے کی جگہ ہو وہاں بول نہیں کرنا، جہاں سائے دار درخت ہو اس کے نیچے کوئی اللہ اکبر بول نہیں کرنا، جہاں پاکیزہ جگہ ہو وہاں اللہ اکبر یہ چیزیں یہ حرکتیں نہیں کرنی۔ دنیا والوں کو سمجھایا، لوگوں جب محبوب کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین نے سمجھایا تو اس نے سنا۔ آپ نے اس کو کہا برخوردار آپ جا سکتے۔ اب صحابہ نے دیکھا، آپ نے تو اس کو کچھ نہیں کہا۔ حدیث میں آتا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ آگے آگے جاتا ہے، دل اس کا پیچھے کو کھینچتا ہے کہ کیسے اللہ اکبر عظمت والے محبوب کو چھوڑ کر تو کدھر جا رہا ہے۔ بعد نے لکھا ہے کچھ عرصے کے بعد وہ آدمی مسلمان ہو گیا، قافلہ لے کر آیا، جا کر اپنے گھر والوں کو باتیں سنائیں۔ لیکن چھوڑیں اس بات کو، اس سے بھی آسان بات آپ کو سناؤں، اسی حدیث کو مکمل کرتا ہوں۔ محبوب کریم رؤوف الرحیم اپنے ساتھیوں کے پاس آئے، ایک ساتھی کو فرمانے لگے او میرے یار دیندار، دین کی بہار، اٹھاؤ پانی کا ڈول۔ جہاں نادان مسافر نے بول کیا ہے، نجاست پھیلائی ہے، وہاں مسجد کی دھلائی کر دو، صفائی کر دو۔ اب صفائی مسجد کی کون کر رہا ہے؟ جنت دی بشارت دیتی مصطفیٰ ہی، رضا دی چٹھی آپ بھیجی اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضوان اللہ علیہ مجمعین فرمایا، جن کو المالک نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، جن کے دلوں کی تختیوں پہ اللہ نے ایماندار لکھ دیا، وہ مسجد کی دھلائی صفائی کر رہا ہے۔ ہمیں کوئی کہے کہ چٹائی سیدھی کرو، صفائی کرو، تو ہم کہتے ہیں مولوی صاحب ہم کوئی جھاڑو دار خاک روب مسجد کے خادم نہیں ہیں، خادم رکھ لو، ہمارے بچے صفائی نہیں کریں گے، لیکن نبی کے یار صفائی کر رہے ہیں۔
صفائی بھی ہو گئی۔ اب اللہ کے محبوب کی حدیث کو مکمل سنو۔ محبوب کریم نے پھر اللہ اکبر صفائی ہونے کے بعد اپنے یاروں کو، دینداروں کو، دین کی بہاروں کو، سب کو یہ تعلیم دی، او میرے یاروں، اللہ کریم نے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لوگوں کے ساتھ آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، سختی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا۔ میرا نبی بھی آسان، اللہ رحمان بھی آسان۔ اب دیکھیں اللہ نے جو بھیجا ہے قرآن، وہ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ۔ دیکھتے ہو قرآن بھی ذکر کرنے والے پڑھنے والوں کے لیے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن بھی آسان ہے، دین بھی آسان ہے، لیکن دیکھیں آپ کی کوئی چیز بہرتے آئے تو آپ کہتے ہو بڑی قیمتی چیز ہے، محفوظ رکھنا یار، خیال کرنا، لیکن میں دیکھتا ہوں روح زمین پر سارے آسمانوں میں 14 طبق میں سب سے قیمتی جگہ اللہ کا عرش ہے، جو عرش سے کلام آیا ہے وہ سب سے آسان ہے۔ جہاں میں جاتا ہوں قرآن مجھے فری میں ملتا ہے، قرآن کے پیسے میں نے کبھی نہیں بھرے، قرآن پڑھانے والا استاد بھی مجھے فری میں ملتا ہے۔ قرآن، اللہ اکبر، قرآن کے لیے جو مدرسہ اللہ نے مسجد منتخب کی ہے وہ مسجد بھی خوبصورت مجھے فری میں ملتی ہے، وہاں ساری ضروریات، لباس بھی مجھے فری میں ملتا ہے، خوراک بھی مجھے نئی تجربہ تو مرکز توحید میں آ کر دیکھو کہ غریبوں کے بچے لباس بھی فری مل رہا ہے، علاج بھی فری مل رہا ہے، خوراک بھی فری مل رہی ہے، کوئی ان کے کھانے کو مہنگا نہیں کر سکتا، کوئی ان کے لباس کو اللہ اکبر مہنگا نہیں کر سکتا۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ نے دین کو آسان بنایا ہے۔ دینداروں کے لیے کتاب بھی فری ہے، لباس بھی فری ہے، علاج بھی فری ہے، خوراک بھی فری ہے، استاد بھی فری ہے، کنونس بھی فری ہے، رہائش بھی فری ہے، ضروریات زندگی فری ہے۔ تو مہنگائی کو روتا ہے، دیندار بن جا، پھر دیکھ لے دنیا میں کتنی فری میں تجھے اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں۔ کیا یہ علماء کے پیٹ چھوٹے ہو جاتے ہیں؟ بھوکے مر گئے ہیں؟ دین تو آسان ہے، دین کیا ہے؟ آسان ہے، پر تو نے آسانی کو کبھی سمجھا ہی نہیں، تو نے کبھی آسانی کو دیکھا ہی نہیں۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بین ذلك قواما۔ قرآن پڑھوں یا حدیث مبارکہ سناؤں، دیکھتے چلیں والذین اذا انفقوا، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، وہ اسراف نہ کریں، ولم یقتروا، اور جو خرچ نہیں کرتے وہ بخیل نہ بنے، کیا کریں؟ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ دین یہ سکھا رہا ہے نہ زیادہ خرچ کرو، نہ بالکل کنجوس بنو، بخیل بنو، بلکہ ایسے کرو وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، میانہ روی اختیار کرو، کیونکہ اللہ کو یہ چیز پسند ہے، خیر الامور اوسطها، اللہ تعالیٰ میانہ روی کو خود پسند کرتا ہے۔ پیارے مدنی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین اس طرح خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ دوران خطبہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی دھوپ میں کھڑا ہے اور دوسرا، اللہ اکبر، محبوب کریم فرماتے ہیں اس آدمی کو کہہ دو دھوپ میں نہ کھڑا رہے۔ جواب ملتا ہے اللہ کے محبوب اس نے تو منت مانی ہے دھوپ میں کھڑا رہنے کی۔ فرمایا حبیب کریم نے، رؤوف الرحیم نے، اس کو کہو بلا وجہ دھوپ میں کھڑا ہونا یہ اسلام میں نہیں ہے، اسلام آسانی سکھا رہا ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھ سے دھوپ میں کھڑے ہو کر اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، سائے میں آ جاؤ۔ جواب ملا اس نے آج روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور تیسری منت یہ بھی مانی ہے کہ آج کسی سے کلام بھی نہیں کرے گا۔
تین قسم کی منت مانی ہے، ایک تو کلام نہیں کرے گا، دوسرا دھوپ میں کھڑا رہے گا، تیسرا روزے سے رہے گا۔ اللہ کے محبوب کریم نے فرمایا اس کو کہو بلا وجہ دھوپ میں کھڑا ہونا یہ سختی ہے، یہ سختی اسلام میں نہیں ہے۔ کسی سے بات نہ کرنا سختی کرختی ہے، اسلام تو سکھا رہا ہے قولوا للناس حسنا قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ لوگوں سے حسن سلوک والی بات کرو۔ اگر تم نے بلا وجہ مسلمانوں سے قطع کلامی کی تو اپنے اعمال کی خیر مناؤ۔ کتنی سال ہو گئے نمازی ایک دوسرے سے سلام دعا نہیں کرتے، میرے محبوب فرماتے ہیں سلام کو عام کرو، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ ان کا غصہ ہی ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ میں سوچتا رہتا ہوں اللہ اللہ، کبھی لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے زندگی بھر ایک دوسرے کو جینے کی سزا دیتے ہیں، جب ایک دوست وہ اللہ اکبر جس سے اس کی قطع کلامی اور اختلاف رہا ہے اس کے جنازے میں پھر کیوں چلے جاتے ہیں؟ اللہ جانے ان کی زندگی کیسی ہے، پھر جنازے میں جا کر رو رہے ہوتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ کرے مجھے معاف کر کے جا رہا ہو۔ وہ لوگوں مرنے کے انتظار کرنے والوں جیتے جی ایک دوسرے کو سزا دینے کے بجائے معاف کر دو۔ جب تم بندوں کو معاف کرتے ہو بندوں کا مالک تمہیں معاف کر دیتا ہے۔ آسان بنو تاکہ تمہیں دین کی آسانی سمجھ آئے۔ اللہ اللہ، اب دیکھتے چلیں محبوب کریم رؤوف الرحیم خواتین کی مسجد میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک رسی کھینچی ہوئی ہے۔ محبوب کریم نے فرمایا یہ رسی کس نے باندھی ہے؟ صف بندی میں ایک رسی ہے۔ فرمایا اللہ کے محبوب آپ کی گھر والی ازواجہ امہاتہم مومنہ کی امی نے یہ رسی باندھی ہے۔ فرمایا کیوں رسی باندھی ہے؟ اس لیے باندھی ہے کہ اگر قیام میں تھک جائے تو رسی کا سہارا لے لے گی، فرمایا گرنے سے بچ جائے گی۔ محبوب کریم رؤوف الرحیم نے فرمایا دین میں یہ سختی نہیں ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ کیا سمجھا؟ اللہ سے ڈرو جتنی اللہ نے استطاعت دی ہے۔ لا اکراہ فی الدین، لوگوں جبر دین میں نہیں ہے۔ دین میں سختی وہ کرے جس کو سختی لے کر پھرتی ہو، سختی دین میں نہیں۔ سختی تیری میری فطنت بن گئی، سختی تجھے وراثت میں ملی، سختی تجھے جہالت میں ملی، سختی تو دین میں ہے ہی نہیں۔ کس طرح نہیں؟ ان الدین یسر۔ یہ پروگرام کیوں ہوتے ہیں؟ لوگ سوچتے ہیں یار اتنے پروگرام اور اتنے بڑے اشتہار اور اتنی دعوتی پروگرام کیوں ہوتے ہیں؟ اصل ہمارے اسلاف کا طریقہ یہی ہے کہ لوگوں کو جمع کرنے کے بعد ان کو دعوت دین دو، ان کو دعوت و تعلیم و تربیت دو، ان کو رہنے کا چلنے کا پھرنے کا دنیا میں زندگی بسر کرنے کے آداب سکھا دو کہ لوگوں سختی تمہارے اندر ہو سکتی ہے، سختی دین میں نہیں۔ کیوں نہیں؟ لا اکراہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جبر کو تو پسند ہی نہیں کرتا۔ دین میں سختی نہیں ہے۔ دین کیا ہے؟ ان الدین یسر، بے شک دین کو اللہ نے آسان بنایا۔ کبھی ہم سوچے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ شارٹ بات بیان کروں، لیکن آپ توجہ کریں، یاد کر لیں۔ کبھی ہم سوچیں میری وجہ سے آپ کی وجہ سے کتنی لوگ ہیں جو دین سے دور ہو گئے ہیں۔ یہ قرآن پڑھانے والا قاری حافظ یہ سوچے کتنے بچے ہیں جو پڑھتے پڑھتے استاد کو اللہ اکبر ایسا غصے کا دورہ پڑا، اس نے خدمت خوب کر دی، بچہ اس دن سے مسجد سے بھاگا، نہ گھر کا رہا نہ مدرسے کا رہا، آزاد مادر پدر آوارہ ہو کر ساری زندگی اپنے آپ کو برباد کر دیا بچے نے۔ ایک استاد کی، ایک باپ کی سختی نے بچے کے کان کو اللہ اکبر بند کروا دیا، اور وہ سماج سے بیچارہ ساری زندگی روتا رہا باپ کی اللہ اکبر اس تماچے کو۔ دنیا والوں کو سمجھا لوگوں سختی نہ کرو۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے
پیارے مدنی کریم رؤوف الرحیم نے 2 گورنر بنائے. ایک گورنر کا نام ہے سیدنا ابو موسیٰ جو قرآن کریم کے بڑے قاری ہیں، اور دوسرے گورنر کا نام ہے سیدنا معاذ، یہ بھی قرآن کریم کے بڑے قاری ہیں. سیدنا معاذ کو یمن کی طرف روانہ فرما رہے ہیں، عہدہ دے کر تاج گورنری پہنا کر بھیج رہے ہیں. اور دوسرے ہیں سیدنا ابو موسیٰ، ان کو روانہ کر کے آپ فرماتے ہیں ابو موسیٰ تو شام کا گورنر ہے، اے معاذ تو یمن کا گورنر ہے. یہ جانے لگے تو آپ نے فرمایا اب یہ بھی بتاؤ رعایا سے کیا سلوک کرو گے؟ کیوں بھائی؟ آپ کی تو رعایا ہے کہ آپ اپنی فیملی میں، اہل خانہ میں، اپنے ادارہ میں، اپنے ملازموں میں کس طرح آسانی کرتے ہیں یا سختی کرتے ہیں. اپنے گریبان میں جھانکو، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے. مومن کیسے ہوتے ہیں؟ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. مومن تو ایسے ہوتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، غصے کو کنٹرول کرتے ہیں. ان کی عادت مبارکہ کیسی ہوتی ہے؟ فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. یہ جو آ رہی ہیں، کوئی حبشے سے آ رہی ہیں، کوئی فارس سے آ رہی ہیں، کوئی روم سے آ رہی ہیں، جو بھی آ رہی ہیں رنگے جا رہے ہیں. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ محبوب کریم آسان ہے، جو بھی آتا ہے رنگا جاتا ہے. فرمایا دنیا والوں کو سمجھایا آسان بنو. کیسے آسان بنو؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. آسانی بیان کروں تو رات بیت جائے، حیات بیت جائے. میں تو شارٹ اور تھوڑی سی بات سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں. سنو میرے بھائی، میں اجازت چاہتا ہوں. میرے مدنی کریم نے سنا ایک یہودی جو سب سے بڑا مخالف ہے، اس کا بیٹا بیمار ہے. آپ اس کے دروازے پہ دستک دے رہے ہیں. اندر سے آواز آئی من دق الباب. کون ہے دروازہ کھٹکانے والا؟ جواب ملا انا محمد الرسول اللہ، میں محمد تیرے دروازے پہ آیا ہوں، اللہ کا رسول. تو یہ ڈر گیا کہ آج تو میرے گھر میں پریشانی ہے، بچہ بیمار ہے، پتہ نہیں وجہ کیا ہے، میں تو اس کی مخالفت کرتا ہوں. ایسا ایسا دروازے پہ آیا اور کہنے لگا کیا حکم ہے، کیا فرماتے ہیں، کیسے تشریف لائے؟ کسی صحابی کا گھر تلاش کرنے کے لیے آئے ہو؟ گھر بھول کر اللہ اکبر دروازہ کھٹکایا. آپ فرماتے ہیں نہیں، میں نے سنا ہے تیرا بیٹا بیمار ہے، میں اس کو دعا دینے کے لیے آیا ہوں. میرا نبی آسان ہے، دشمن کے دروازے پہ پہنچتا ہے، تو اتنا مشکل ہے اپنی ہمشیرہ کا دروازہ چھوڑ کر اہل حدیث بن کر بیٹھا ہے. شرم کر ذرا. اللہ اکبر. جائیداد بھی اس کی کھائی ہے، وراثت بھی اس کی ماری ہے، اور قطع کلامی بھی، قطع رحمی بھی اس بہن سے کر رہا ہے جو تیرے ماں باپ کی اللہ اکبر جائی ہے. کسی عالم نے تجھے پڑھایا نہیں، سکھایا نہیں، تو اپنے بھائی سے قطع کلامی کرتا ہے. تیری ساری جنگ اپنے پارٹنر سے ہے، اپنے ملازم سے ہے، اپنے پڑوسی سے ہے، اپنے یاروں سے ہے، اپنے نمازیوں سے ہے، ساری جنگ مسلمانوں سے ہے. ذرا سوچ لے تیری عادت کیا ہے، میرے محبوب کیا سکھا رہے ہیں. دنیا والوں کو سمجھایا لوگوں آؤ دیکھ لو میرے مدنی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین فرماتی ہے میں تو تیرے بیٹے کو دعا دینے آیا ہوں. وہ کہنے لگا فضل تشریف لاؤ. جب آپ تشریف لے گئے دیکھا معصوم کو وہ تڑپ رہا ہے، سکرات لگی ہوئی ہے. آپ نے دعائیں دینا شروع کی. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم
ان یشفیک لا باس طہور انشاءاللہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان ہامہ ومن کل عین لامہ. بس جیسے دعا فرمائی اللہ اکبر لا باس طہور انشاءاللہ، ایسے دعا دینے لگے. میری طرف دیکھو، دعا دینے لگے تو بچے نے آنکھیں کھولیں. کیا کیا؟ معصوم نے آنکھیں کھولیں اور مسکرانے لگا. معصوم مسکرانے لگا. میرے محبوب کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین نے دیکھا بچہ مسکرا رہا ہے، بار بار دیکھ رہا ہے، تو آپ فرمانے لگے یا ولد. کیا فرمایا؟ یا ولد، اے بچے، اے بیٹے، یا ولد اقل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب یہ گھر کس کا ہے؟ تو مسجد میں آنے والوں کو عقیدہ نہیں پڑھا سکتا. میرا محبوب دشمن کے گھر میں عقیدہ پڑھا رہا ہے، کلمہ سکھا رہا ہے. تو اتنا مشکل ہے، تیرے اپنے بچے تجھے دیکھ کر دوڑ لگا لیتے ہیں، کہتے ہیں او بابا آ گیا. او جب تو گھر جاتا ہے بچے باہر ہوتے ہیں، جب تو باہر آتا ہے بچے گھر ہوتے ہیں. دنیا والوں کو سمجھایا تیری سختی ہے، تیری سختی کی وجہ سے لوگ دین نہیں سیکھ رہے، تیرے عقیدے کو نہیں اپنا رہے. دیکھو دیکھو آسان بن جاؤ. اللہ کی قسم میرا دل یقین کرتا ہے جتنے میرے بھائی روزانہ میرے اجتماعات میں پروگراموں میں ہوتے ہیں، یہ اگر سارے آسان بن جائیں، میرے بیان سننے والے بہن بھائی آسان ہو جائیں، تو اتنی لوگ روزانہ اپنا عقیدہ صحیح کر لیں گے. میری اور آپ کی سختی کی وجہ سے ہمارے قریب تک کوئی نہیں پھرتا. شکل دیکھ کر کہتے ہیں وہ بلڈ پریشر آ رہا ہے، وہ منٹل آ رہا ہے، وہ گلے پڑنے والا آ رہا ہے. پھر کوئی گالی دے دے گا. تیری بد اخلاقی کی وجہ سے تو قرآن کو نہیں پہنچا سکا، نبی کی سنت کو نہیں پہنچا سکا، تو اتباع رسول کو نہیں پہنچا سکا. تو نے نہیں سمجھایا کہ اللہ اللہ مشرک اللہ کو نہیں پہچانتا، مقلد رسول اللہ کو نہیں پہچانتا. دعوت تو تیری سچی تھی، پر تو سچی دعوت کو اپنی سختی کی وجہ سے لوگوں کو دور کر کے بیٹھ گیا. آؤ یارو دین دارو، دین کی بہارو، دیکھ لو آسانیاں دیکھ لو. میرے مدنی کریم نے یہودی کے بچے کو کہا پڑھو بیٹے یا ولد اقل لا الہ الا اللہ. بچہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا. بچہ کیا کرتا ہے؟ اس معصوم کو یہ اندازہ ہے کہ میری اور میرے اللہ اکبر میرے بابا کی اور پیارے محمد کی لڑائی تو صرف لا الہ الا اللہ کی ہے. اگر میں لا الہ الا اللہ پڑھ لوں تو پھر اللہ اکبر لڑائی ختم ہو جائے گی. بچہ باپ کی طرف دیکھتا ہے. باپ کہتا ہے یا ولد اطیع ابو القاسم، آپ اطاعت کرو ابو القاسم کی. جب اس نے کہا اب کافر کا بچہ نبی کی اطاعت کرے تو جنت کا سردار بن سکتا ہے. تجھے اللہ اکبر کون سی بیماری ہے کہ تو اتنا مشکل میں پڑا ہوا ہے، نبی کی اطاعت کو چھوڑ کر آباء و اجداد کی تقلید میں جا رہا ہے، رواجات میں رسومات میں تباہ ہو رہا ہے. آؤ لوگو آسانی سیکھ لو. اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا تُسْعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور واقصد فی مشیک واغضض من صوتک. اعلان ہوا یہ رب کا قرآن ہے، سچ کا اعلان ہے، حق کا بیان ہے، دلوں کا نور ہے، جینے کا شعور ہے، زندگی کا دستور ہے، حیاتی کا منشور ہے، عرش سے آنے والا پیارا 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 نور ہے. آؤ آؤ لطف حاصل کرو، سرور حاصل کرو، سکون حاصل کرو، راحت حاصل
کرو، زندگی حاصل کرو، جینا سیکھ لو کہ میرے مدنی کریم کی طرف قرآن آیا وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، میرے محبوب لوگوں سے بے رخی نہیں کرنی، کوئی بینا آئے نبی نہ آئے، کوئی امیر آئے غریب آئے، کوئی عربی آئے اجمی آئے، عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ، اور دنیا والوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ کوئی آنے والا آئے بے رخی نہیں کرنی۔ جب نبی کی طرف اعلان آیا، پیارے مدنی کی طرف اعلان آیا، تو کون ہے لوگوں سے بے رخی کرنے والا؟ امیر سڈن درک درک ویندیں، غریب سڈن تا ٹائم کوئی نہیں، کیا کرتے؟ ایسا بن گیا حافظ پڑھ پڑھ کرن تکبر، اتے ملوانے کرن وڈیائی ہوں، ساون ماہ دیاں بدلاں وانگوں پھرن کتاباں چائی ہوں، جتھے ویکھن چنگا چوکھا اتھے پڑھن کلام سوائی ہوں، جتھے ویکھن دال تو پھلکا اتھو پھرن بتھاڑ سجائی ہوں۔ دنیا والوں کو سمجھایا لوگوں آسان بن جاؤ، کیا کرو؟ وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ اکڑ کر تکبر سے نہ چلو، ان اللہ لا يحب کل مختال فخور، بے شک اللہ فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اعلان آیا، وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، او لوگو چال ہو، اعتدال ہو، آواز ہو، مٹھاس ہو، لحون العرب، ایسے انداز میں آواز نکالو، قرآن پڑھو کہ تمہیں اللہ اکبر لوگ سمجھیں۔ یہ ہے تو پاکستانی لڑکا لیکن قرآن عربی انداز میں پڑھ رہا ہے، دنیا والوں کو سکھایا جا رہا ہے۔ لوگوں دیکھ لو دیکھ لو، دنیا والوں کو سمجھایا جا رہا ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ میں آخری بات کرتا ہوں اور واز ختم ہے۔ 2 گورنر روانہ کیے، پھر فرمایا رعایا سے کیا سلوک کرو گے، کیا سکھایا انہیں؟ کیا آپ تعلیم دیں؟ حدیث میں آتا ہے پیارے مدنی کریم کہو صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہی ہیں، یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، لوگوں سیکھ کر جاؤ۔ صبح کوئی پوچھے کہ رات سیالکوٹ کانفرنس میں ڈیرہ غازی خان سے کسان کا بیٹا آیا، اس نے کیا واز کیا ہے، تو جواب یہ دینا ہے کہ وہ سکھا رہا تھا یسروا ولا تعسروا، او گورنروں عہدیداروں لوگوں کے ساتھ آسانی کرو، سختی نہ کرو، بشرو ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبری سناؤ، نفرت نہیں دلانی۔ سیدنا معاذ نے ایک دن اپنی جماعت کو پہلے نماز پڑھی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، پھر اپنی بستی والوں کو نماز پڑھائی، قرات لمبی کی، 1 رکعت میں سورۃ بقرہ پڑھ لی۔ تو اب دیکھنا ایک آدمی جماعت سے سلام پھیر کر الگ نماز پڑھ کے گھر چلا گیا۔ صبح جب ہوئی تو مدنی کریم رؤوف الرحیم کی خدمت میں وہ آدمی آیا، کہنے لگا اللہ کے محبوب، رات میں نے پیارے معاذ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، ان نے لمبی قرات کی ہے عشاء کی نماز میں، فجر کی قرات تو آپ خود لمبی بھی کرتے تھے کہ رات کو آدمی اللہ اکبر ریسٹ کر کے آتے ہیں، جب اللہ اکبر عشاء کی نماز میں لوگ تھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ دیکھنا دین کیا ہے، ان الدین یسر، دین تو بہت آسان ہے، آسانی سکھا رہا ہے، کاش کہ تجھے دین کا فہم ہوتا تو تم بھی آسان بن جاتا۔ سیدنا معاذ کو بلا، یا معاذ تعال، معاذ آئے، آپ نے پوچھا کیا کیا ہے؟ اللہ کے رسول میں نے اس
اسی طرح قرات کی ہے، فرمایا فتان انتا، تو میری غریب جماعت میں اللہ اکبر آزمائش ڈالنا چاہتا ہے، ان کو مشکل میں ڈالنا چاہتا ہے، ان کو آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہے۔ ہاں اللہ کے محبوب آپ سکھا دیجئے، فرمایا خبردار آئندہ عشاء کی نماز میں ایک رکوع سے زیادہ تلاوت نہیں کرنی۔ اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى۔ یہ کیا ہے؟ یہ ساری دین کے سچے موتی ہیں۔ سناتا چلوں، رات بیت جائے، حیات بیت جائے، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں آسان بنا دے، اللہ ہم سب مسلمانوں کو آسان بنا دے، ہر قسم کے غصے سے، شر سے، شرارت سے، فتنے سے، فساد سے، غیبت سے، انتقامی زندگی سے اللہ ہمیں نجات عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، اللہ تمہیں خوش رکھے یہ دعا کر چلے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔